إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. محترم حاضرین جمعہ، معزز دینی بھائیوں، پردہ نشی خواتین اسلام، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، عنوان تقریر ہے غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک۔ محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ایسے غیر مسلم جو تم سے لڑتے نہیں ہیں، ولم يخرجوكم من دیارکم، اور جو تمہیں جلا وطن نہیں کرتے ہیں، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، تو تم ان کے ساتھ انصاف کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے، بلکہ تم ان کے ساتھ حسن معاملہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ محترم حاضرین، آج دور حاضر میں اگرچہ ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ کو میڈیا میں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، جو بھی میڈیا ہے، اس میں عالمی پیمانے پر اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ کو بگاڑنے کی بے جا کوششیں کی جا رہی۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے یا تو اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا تو مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور ہر جگہ ان کا پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کا برین واش اس طریقے سے کیا جائے کہ یہ جو اسلامو فوبیا کا جو ٹائٹل ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل، ٹویٹر پہ دیکھیں گے یا سوشل میڈیا میں جہاں بھی ٹرینڈ چل رہا ہے، ہیش ٹیگ چل رہا، اسلامو فوبیا کے نام سے چل رہا ہے آج کل۔ یعنی وہ لوگ ایک ٹرینڈ یہ چلا رہے ہیں کہ دیکھو اسلام تمہارے لیے خطرہ ہے، مسلمان موسٹ ڈینجرس پیپل ہیں، تمہاری زندگی کے لیے مسلمان بھی خطرہ ہے اور اسلام بھی خطرہ ہے، اس طریقے سے
دشمنان اسلام پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہم اس کی وجہ دیکھیں گے اور خاص کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تعلق سے کئی اعتراضات سوشل میڈیا میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کا مدلل جواب دینے والے نام کے برابر ہیں۔ کوئی اچھے مصلحین یا اچھے علماء کرام یا کبار علماء بہت کم ہیں جو سوشل میڈیا میں منہ توڑ جواب دیتے ہیں دشمنان اسلام کا، ورنہ زیادہ تر وہ لوگ جو پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے اوپر جو اعتراضات کر رہے ہیں، وہ زیادہ پھیل رہی ہیں، وائرل ہو رہی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج غیر مسلم کی میجارٹی آپ دیکھیں گے یا تو مسلمان سے نفرت کر رہے ہیں یا تو اسلام سے نفرت کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحیح طریقے سے سیرت طیبہ کو لوگوں میں عام نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، ان کا کردار، ان کا کیریکٹر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، اس لیے وہ لوگ بے جا اعتراضات کرتے رہتے۔ میرے بھائیوں، اگرچہ ہم دیکھیں گے حقیقت پر مبنی اگرچہ جائزہ لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت ہے اس میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ مثالی کردار ادا کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کا حسن سلوک مثالی ہوا کرتا تھا۔ کوئی نبی ایسے نہیں ہو سکتے جو مذہب میں تفریق کرتے ہیں، یعنی مسلمان ہو تو ان کو محبت کریں اور جو غیر مسلم ہیں ان کا ایسا نہیں، بلکہ نبی سارے لوگوں کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، وہ سب کے اوپر اپنی رحمت، شفقت، محبت اور چاہت، پیار و محبت نچھاور کرتے تھے۔ کسی کے خاص کے لیے ان کا محبت نہیں تھا، بلکہ غیر مسلمین کے ساتھ بھی انسانیت کے جو بھی تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق غیر مسلموں سے اگرچہ ہم دیکھتے ہیں، جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی بحیثیت انسان ہونے کے ناطے ان کی قدر کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمین کے ساتھ مثال انسانی جو کردار ہوا ہے، وہ کردار، وہ کیریکٹر ان کے ساتھ اس طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سامنے سے یہودی کا جنازہ گزرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنازہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ انسانی جان نہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے بنیاد پر جو بھی تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے تھے بلا تفریق مذہب و ملت۔ ایسا نہیں ہے کہ انسانیت پر کے جو بھی تقاضے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی جو قدردانی کرنی چاہیے وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے وہ ان کی قدر کرتے تھے، ان کی منزلت اور مرتبے کی قدر کرتے تھے، ان کی تکریم کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذہب و ملت کی تفریق کیے بغیر انسانیت کے تقاضوں کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے تھے اور اس کو ادا کرتے تھے۔ اگرچہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں، ان کا اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہمیں ایک اور بات جو معلوم ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق غیر مسلموں کے ساتھ، نان مسلم کے ساتھ کس طریقے سے ہوا کرتا تھا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دار ہیں، لیکن غیر مسلموں سے رشتہ داری ہر قدم نبھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو قوم تھی وہ کسی نہ کسی نہایے سے مشرک تھے اور وہ کافر تھے، لیکن ان کا تعلق رشتہ داری تعلق ضرور تھا، کسی نہ کسی قبیلے سے ان کا تعلق ضرور ہوتا تھا۔ ہر غیر مسلم، ہر کافر، ہر مشرک مکہ کا ان کا رشتہ دار ہوا کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم رشتہ دار کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، ابو سفیان ابھی کافر تھے، اور مکہ میں قحط سالی عام ہو جاتی ہے، یعنی بارشیں نازل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے فصل نہیں اگ پاتی ہیں۔
قحط سالی عام ہیں، لوگ بھوک مری کے شکار ہیں۔ ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اے محمد اسألک باللہ والرحم، کہ میں تجھے تمہارا رب جو اللہ ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں، اور اپنے رشتہ داری کے جو تعلقات ہیں اس کا واسطہ دیتا ہوں، تم اپنے رب کے پاس یہ قحط سالی دور ہو جائے، اس قحط سالی کا ازالہ ہو جائے، بھوک مری کے جو ہم شکار ہیں وہ دور ہو جائے، ہم سے چھٹ جائے، اس کے لیے دعا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی درخواست کو قبول کرتے ہیں۔ رشتہ داری ہونے کی بنیاد پر غیر مسلم ریکویسٹ کر رہا ہے کہ قحط سالی دور ہو جائے، اس کے لیے دعا کیجئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے لیے جو اکثریت وہاں میجارٹی آف پیپل کیا تھے، مشرک تھے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے قحط سالی کا ازالہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اور قحط سالی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کردار! غیر مسلم ریکویسٹ کرتا ہے، نبی دعا کر رہے ہیں۔ ابھی ابو سفیان اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس سے پہلے کا واقعہ۔ اسی طریقے سے میرے بھائی ہیں اور ایک واقعہ، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میری ماں، میری والدہ مشرکہ ہے، کافرہ ہے، وہ میرے پاس آئی ہے ملنے کے لیے، کیا میں اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤں؟ کیا ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی امک، کہ تم ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، اس لیے کہ وہ تمہاری ماں ہے، غیر مسلم ہے ماں، اور اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اسلام اپنی طرف، انسانیت اور اپنی طرف۔ اسلام اپنی جگہ ہے، عقیدہ اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں رشتہ داری کی بات آتی ہے، انسانیت پر مبنی تقاضے کو پورا کرنے کی بات آتی ہے، تو وہاں انسانیت پر مبنی جتنے بھی تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ محترم حاضرین، اگرچہ ہم سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تھا، اس کی اور ایک دلیل ہمیں یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمین کی معاشرتی دعوت کو قبول فرماتے تھے، مذہبی دعوت نہیں۔ دین کی بنیاد پر جو لوگ دعوت کرتے ہیں ایسی دعوت نہیں، بلکہ معاشرتی طور پر، حسن اخلاق کے طور پر، عزت و تکریم کے لیے جو دعوتیں کی جاتی ہیں رشتہ داروں میں، یا ایسے ہی بڑے قدردانی کرتے ہوئے ایسے معاشرتی طور پر تعلقات کو قائم کرنے کے لیے جو حسن اخلاق پر مبنی دعوتیں کی جاتی ہیں جس میں مذہبی رسم و رواج نہیں کیے جاتے ہیں، ایسی دعوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی دعوت دیتا ہے، غیر مسلم یہودی غیر مسلم دعوت دیتا ہے، اور دعوت پہ دسترخوان پہ کیا رکھتا ہے؟ روٹی رکھتا ہے، اور ساتھ میں ایسی ترکاری، ایسی سالن رکھتا ہے جو اتر چکا ہے، مطلب اس میں باس آ رہی ہے، باسی سالن بولتے ہیں نا، جو خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھیے، ان کی عاجزی دیکھیے، ان کی انکساری دیکھیے، ان کا مرتبہ دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ جاتے ہیں، ان کی دعوت کو قبول فرماتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، اور اس روٹی کے ساتھ وہ جو خراب ہو چکا ہوا سالن تھا اس میں روٹی کو رکھ کے کھاتے ہیں، شکایت نہیں کرتے۔ پتہ چلا کہ غیر مسلمین اگرچہ مذہبی دعوت نہیں، مذہبی رسومات نہیں، بلکہ ایسے ہی فرینڈشپ کے طور پر آپ کو دعوت دے رہا ہے، جائز ہے، آپ ان کی دعوت کو قبول فرما سکتے ہیں۔ اس سے دعوت سے کیا ہوتا ہے؟ دعوت کو قبول کرنے سے انسانیت میں اپنائیت، محبت، شفقت، چاہت، پیار و محبت، الفت میں اضافہ ہوتا ہے اور قربت حاصل ہوتی ہے، اور یہ دعوت دین کی تبلیغ کرنے کا ایک اہم ذریعہ بن سکتا ہے۔ جب قربت ہو جائے گی آپ کی اور غیر مسلم کے درمیان تو بآسانی آپ فرینڈشپ کے بنیاد پر اسلام کی دعوت کو ان تک پہنچا سکتے ہیں، اور آپ کی بات کو کبھی وہ ٹھکرائے گا نہیں۔ کم سے کم وہ اگرچہ اسلام پہ چلنے کے لیے اگرچہ راضی نہ ہوا تو یہ تو جان لے گا اپنے دل میں کہ اسلام صحیح ہے۔ تو یہ فائدہ ہے دعوتوں کو قبول کرنے کا، ایسی دعوت جو مذہبی رسومات پر مبنی نہ ہو۔
اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق غیر مسلموں کے ساتھ، اگرچہ اس کے تعلق سے ہم سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹوری، ان کی جو لائف سٹوری ہے، ان کی جو بایوگرافی ہے، ان کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمین کا ہدیہ بھی قبول کرتے تھے۔ وہ جو گفٹس دیتے ہیں نا، نان مسلم جو گفٹ دیتے ہیں، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہدیے، غیر مسلمین کے ہدیے تو قبول کرتے تھے، عالمی پیمانے پر، حکومتی سطح پر کوئی بادشاہ بھی ہدیہ دیتا جو غیر مسلمین ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی اس ہدیے کو قبول فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے جس کنٹری میں جو بادشاہ ہوتا تھا، اس کنگڈم میں اس کنگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطوط بھیجتے تھے، لیٹر بھیجتے تھے، اور فرماتے تھے کہ تم اسلام قبول کر لو، تمہارے لیے امن و شانتی ہوگی۔ بعض بادشاہ احترام میں قدردانی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے بھی تھے، اسلام بھی قبول کرتے تھے، اور بعض بادشاہ ایسے ہوتے تھے جو اسلام سے نفرت کے بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو پھاڑ بھی دیتے تھے، اور بعض بادشاہ ایسے ہوتے تھے خود اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، لیکن اس کی حقانیت کو جان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ بھیجتے تھے۔ انہی میں سے ایک ہے مصر کا بادشاہ مقوقس۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بادشاہ کے نام اسلام کی دعوت کے خطوط بھیجتے ہیں، وہ بادشاہ خوش ہو جاتا ہے اس خطوط سے، اور قدردانی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو پہچانتے ہوئے ہدیے بھیجتا ہے، اور ہدیے میں ماریہ قبطیہ کو بھی بھیجتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی۔ یہ مقوقس، مصر کا جو بادشاہ تھا مقوقس، اس نے ہدیہ دیا تھا۔ اسی طریقے سے ہدیے بھیجتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیے کو اپناتے ہیں۔ پتہ چلا کہ فرینڈشپ کے بنیاد پر، یعنی ہمارے تعلقات کے بنیاد پر، اگرچہ کوئی ہمیں ہدیہ دیتا ہے، غیر مسلم نان مسلم گفٹ دیتا ہے، تو ہمیں اس سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہے؟ تعلقات میں استواری ہوتی ہے، تعلقات قائم ہوتے ہیں، اور تعلقات قائم کرنے کا مقصد دعوت اللہ ہونا چاہیے۔ یہ اصل ہے، ہمارا مقصد یہ ہو کہ میں غیر مسلم سے تعلق اس لیے قائم کر رہا ہوں، اس میں دنیاوی مفادات کے غرض سے نہیں، بلکہ کسی بھی طریقے سے میرا بھائی جہنم کی آگ سے بچ جائے، اسلام قبول کر لے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب سیرت النبی کا اسٹڈی کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حسن اخلاق غیر مسلموں کے ساتھ، اگرچہ ہم اس کی دلیل پہچاننا چاہیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں، دنیاوی لین دین میں، قرض کے لین دین میں، اسی طریقے سے باہمی تعاون کے سلسلے میں غیر مسلموں سے بھی تعلق رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی زیرہ جو جنگ میں استعمال کرتے ہیں نا ڈیفنس کے لیے، ایسا زیرہ ایک غیر مسلم یہودی کے پاس رہن رکھا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زیرہ رکھے اس یہودی کے پاس سے 30 سا جو قرض لیے تھے۔ پتہ چلا کہ جہاں ہم باہمی معاشرے میں رہتے ہیں، جہاں مختلف اقسام کے مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، 1 سے 2 یا 3 سے 4 5 مذہب کے لوگ ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں، ایک کمیونٹی میں زندگی گزارتے ہیں، وہاں ہمیں دنیاوی معاملات میں لین دین، چاہے وہ قرض کے لین دین ہو، خرید و فروخت ہو، اشتراک ہو، بیع ہو، ہر چیز کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اس سوسائٹی کو پرامن رکھنے کے لیے۔ اگرچہ مسلمان یہ چاہے کہ جس معاشرے میں میں زندگی گزارتا ہوں میرے لین دین غیر مسلمین سے نہیں رہیں گے، تو وہاں نفرت بڑھ جاتی ہے، اور وہ غیر مسلم سمجھ لیتا ہے کہ مسلمان ہے اس لیے میرے دکان پہ نہیں آ رہا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے اخلاق و کردار سے ان کے ساتھ جو ہے ہمیں بزنس ٹرانزیکشنز کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت ہے اس سے ایک سبق ملتا ہے۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تھا، اس کی ایک سبق اگرچہ ہم دیکھیں گے تو پرامن معاشرہ قائم کرنے کے لیے، پیسفل سوسائٹی کو ڈیپینڈ کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے ہم جو ہے باہمی تعاون لے سکتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ مل کر ایک کمیٹی قائم کر کے پرامن معاشرہ قائم کر سکتے ہیں، پیسفل سوسائٹی قائم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے
مکہ سے مدینہ آتے ہیں، سب سے پہلا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کرنے کے بعد جو پہلا کام کرتے ہیں، معاشرتی کام، وہ جو کام کرتے ہیں وہ کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہائش پذیر جتنے بھی یہودی کے مختلف قبائل تھے ان سے معاہدہ کرتے ہیں، معاشرتی معاہدہ۔ اسی کو آپ دیکھیں گے سیرت النبی کے جتنے بھی کتب ہے، کتب سیرت النبی، اس میں دیکھیں گے اس کو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی معاہدہ ہوا تھا۔ انگلش میں ٹریٹی بولتے ہیں نا، معاہدہ ہوتا ہے ایک قوم دوسرے قوم کے درمیان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاہدوں میں یہ بات لکھی تھی، معاہدہ یہ ہوا تھا، اگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ ہم دونوں، اگرچہ ہم پر دوسرا کوئی بیرونی فوج، بیرونی لشکر اگرچہ ہم پہ حملہ کرتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ یہاں ہم مسلمان بھی بستے ہیں، تم یہود سب بھی بستے ہو، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ باہر سے جو بھی حملہ کرے گا دشمن کے لیے مل کر متحدہ یونٹی کے ساتھ ہم لوگ ان کی ڈیفنس کریں گے۔ یہ معاہدہ ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ معاشرے میں جان و مال کی حفاظت کے لیے، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، دین کے حفاظت کے لیے اگرچہ باہمی تعاون ہم غیر مسلمین کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں تو ایسا کرنا درست ہے تاکہ معاشرہ امن کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلمین کے ساتھ، نان مسلم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اٹریکشن تھا، کیا تعلقات تھے ان کے ساتھ کیا کنیکشن تھا، یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک غیر مسلموں کے ساتھ کس طریقے سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی مصلحت کے بنا پہ، دعوتی مصلحت کے مقصد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی غیر مسلم بیمار ہوتا تھا جا کے عیادت کرتے تھے کہ دیکھو میرا غیر مسلم جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے بیماری کے کس حالت میں، اس کی عیادت کرتے تھے، بیمار پرسی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی غلام تھا، یہودی خادم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسسٹنٹ تھا۔ کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہا بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احوال دریافت کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا بیمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے ہوئے جاتے ہیں کہ میرا خادم بیمار ہے، عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ جب اس کے گھر میں تشریف رکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کچھ دیر میں ہی اس کی روح قبض ہونے والی، کچھ دیر میں ہی بندہ دنیا سے جانے والا ہے۔ یہ اچھا موقع ہے میں دین کی دعوت پیش کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی خادم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، یہودی لڑکے کے پاس اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ وہ بچہ، وہ خادم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی دیکھتا ہے اور اپنے باپ کی صورت بھی دیکھتا ہے جو یہودی باپ تھا، اور باپ اندازہ لگا لیتا ہے کہ ان کا، محمد کا اور میرے بیٹے کا کیا قربت ہے، کیا کنیکشن ہے۔ باپ بھی اجازت دے دیتا ہے کہ تم ابو القاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنیت تھی، تم محمد کی بات مان لو۔ وہ یہودی لڑکا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، بیمار مرض کی حالت میں تھا، کچھ دیر بعد آنے والے وہ مرنے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شہادت کی تلقین کرتے ہیں، کچھ ہی دیر ہوتا ہے وہ لڑکا، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، دم توڑ دیتا ہے، دنیا سے چل بستا ہے۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت پرسی کے لیے، عیادت کے لیے کیوں گئے تھے مریض کے پاس؟ اس لیے کہ ان کا تعلق پہلے سے تھا، کنیکشن تھا، قریبی لگاؤ تھا، اور ان کو معلوم تھا کہ میں اگرچہ اس مقصد سے جاؤں کہ ایسے حالت میں اگرچہ ان کے پاس جاؤں گا وہ مجھ سے متاثر ہوگا اور اسلام سے قریب ہوگا۔ اس نیت سے ہم جو بھی ہمارے فرینڈ سرکل میں غیر مسلم، نان مسلمس ہوتے ہیں، ہمارے فرینڈس ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اسکول کے فرینڈس ہوں، کالج کے فرینڈس ہوں، یا ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں کے اس کمپنی کے کلیگس ہوں، یہ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے پاس جائیں، ان کی عیادت کریں، ان کے احوال دریافت کریں کہ تمہاری حالت کیا ہے، کیا کنڈیشن ہے، کوئی پیسوں کی فنانشیل کیا تو سپورٹ کرنا ہے کیا۔ اس طریقے سے جب ان کے پاس جائیں گے ان کا دل نرم پڑ جائے۔ اگرچہ ایسے برتاؤ ہم غیر مسلموں کے ساتھ نہیں کریں گے تو یہ میڈیا جو پھیلا رہی ہے نا پروپیگنڈا، اسلام غیر مسلمین کے خلاف ہے، اسلام غیر مسلمین کے لیے خطرہ ہے، یہ جو میڈیا میں، سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہے یہ بات، یہ سازشیں، یہ پروپیگنڈے کامیاب ہوتے رہیں گے اور ہمارے لیے آنے والے دن اور فتنے کے باعث بنیں۔
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ غیر مسلمین جو ہمارے فرینڈ سرکل میں ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ہم سے قریب ہیں اور اچھے ہمارے تعلقات ہیں ان سے، جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو چاہیے کہ ہم جا کے ان کی عیادت کریں، ان کے احوال دریافت کریں۔ مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اس سے، میری اس عادت سے، میرے اس اخلاق سے متاثر ہو کر وہ غیر مسلم اسلام قبول کر لے، اس مقصد سے جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق غیر مسلموں کے ساتھ کس طریقے سے تھا۔ اگرچہ ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے لیے رقیہ کرنا جائز سمجھتے تھے، یعنی دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا۔ غیر مسلم بیمار ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، شفا یابی کی دعا کر سکتے ہیں۔ دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابہ کا ایک قافلہ سفر پہ تھا، سفر میں ان کا توشہ ختم ہو گیا، وہ ایک قبیلے کے اوپر سے، ایک قوم کے اوپر سے گزرتے ہیں، اس قوم سے جا کے مہمان نوازی دریافت کرتے ہیں۔ وہ قوم بخیل قوم ہوتی ہے، مہمان نوازی نہیں کرتی، مہمان نوازی سے انکار کر دیتی ہے۔ دیکھیے اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اس قوم کا، اس قبیلے کا جو سردار ہوتا ہے اس کو سانپ ڈس لیتا۔ اب پریشان گاؤں والے، کریں تو کیا کریں؟ یہ جو قوم، یہ جو صحابہ کی قوم ہوتی ہے، صحابہ کی جماعت ہوتی ہے، وہاں ان کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم میں سے کوئی اس کا علاج جانتا ہے؟ ایک صحابی جاتے ہیں اور جا کر سورہ فاتحہ 2 سے 3 مرتبہ دم کرتے ہیں، رقیہ کرتے ہیں، رقیہ شرعیہ، اور وہ جو سانپ ڈسا ہوا تھا وہ شفایابی ہو جاتی ہے، وہ بادشاہ شفایاب ہو جاتا ہے اور ایک بکری کا ریوڑ ہدیے میں دے دیتا۔ دیکھیں میرے بھائیو، اور یہ سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خوش ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ غیر مسلم اگرچہ بیمار ہے اور ہمارے پاس آ کے رقیہ شرعیہ طلب کر رہا ہے کہ ہمیں جھاڑ دو، پھونک دو، اور اس کی نیت یہ ہے کہ مسلمان اگرچہ جھاڑتا پھونکتا ہے، دم کر دیتا ہے تو میرا بیٹا یا میرے بیٹی کو جلد شفایابی حاصل ہو جاتی ہے، اس نیت سے اگرچہ وہ آتا ہے تو سمجھ لیجیے ایسے لوگوں کو ایسے مومنٹ میں دین کی دعوت کرنا بہت آسان ہے۔ بعض مقامات پر آپ دیکھیں گے ہندوستان میں جہاں غیر مسلمین ہمارے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، مساجد کے باہر دیکھیں گے عصر کے ٹائم میں، عشاء کے ٹائم میں، مغرب کے ٹائم میں غیر مسلمین کی عورتیں اپنے ننھے منھے بچوں کے ساتھ باہر مسجد کے باہر ویٹنگ کرتی ہیں تاکہ جو بھی نمازی آئے ہیں نماز پڑھ کر باہر جائیں گے تو پڑھتے ہوئے پھونکتے ہوئے جائیں گے اور میرے بیٹا یا بیٹی جو میرے بچے بیمار ہیں ان کی شفایابی ہو جائے۔ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو دم کرتے ہیں اس میں شفایابی ہے۔ جب یہ یقین رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے جب آپ ان کو دعوت دیں گے دین کی بہت جلد قبول کر لیں گے، متاثر ہوں گے آپ سے۔ اور ایسا دیکھنے میں آتا ہے، بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ غیر مسلم صرف ہماری یہ حسن اخلاق کو دیکھ کر کہ ہم ان کو جھاڑتے پھونکتے ہیں، ان کو دم کرتے ہیں رقیہ شرعیہ کرنے کی وجہ سے، اسی اخلاق کی وجہ سے ان کا بیٹا سدھر جاتا ہے، شفایاب ہو جاتا ہے، وہ متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ غیر مسلم اسلام قبول کر لے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگرچہ ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تعلق، حسن اخلاق غیر مسلموں کے ساتھ کس طریقے کے تھا، ہمیں اور ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی خوبیوں کو جان کر، کن کی اخلاقی خوبی؟ مسلمان کی نہیں، غیر مسلم کے اندر بھی جو اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں نا، ان کی اخلاقی خوبیوں کو جان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قدردانی کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے اور ان کی اخلاقی اقدار کی قدر و منزلت کو سمجھتے تھے اور اس کو ویلیو دیتے تھے۔ کیسے؟ دلیل اگرچہ ہم دیکھیں گے تو ہجرت کا جو واقعہ ہے نا، یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ جب ہجرت کرنا طے پایا، اللہ نے حکم دے دیا، وحی نازل کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں 3 دن رہے۔ غار ثور میں، پہاڑ کے اندر غار میں 3 دن رہے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ مکہ کے جو قریش تھے، جو دشمنان اسلام تھے، انہوں نے بڑی رقم رکھی تھی انعام کے طور پر کہ جو محمد کو اور اس کے ساتھی کو ڈھونڈ کر لائے گا ان کے لیے یہ انعام ہے، جیک پاٹ ہے، ٹھیک ہے، پرائز ہے، بلکہ انہوں نے رکھا تھا۔ ایسے سنگین حالت میں، ایسے نازک حالت میں، اگرچہ اوپنلی جو نارمل راستہ ہے، نارمل وے ہے، لوگوں کو عادت ہے اس راستے سے مدینہ جاتے تو آسانی سے پکڑے جاتے۔ اب کس راستے سے جانا ہے؟ خفیہ راستے سے جانا ہے، اور اس خفیہ راستے کا علم غیر مسلم کے پاس تھا، اس خفیہ راستے کا علم غیر مسلم کے پاس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ فلاں غیر مسلم ہے لیکن دیانت دار ہے، امانت دار ہے، رازدار ہے، اور راز کو فاش نہیں کرتا ہے، اس کو بلا بھیجتے ہیں۔
ان کا نام ہوتا ہے عبداللہ اریقط۔ عبداللہ اریقط غیر مسلم ہوتا ہے، اس کو بلاتے ہیں اور رہبر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی ٹور گائیڈ بولتے ہیں نا، ٹور گائیڈ اس کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور وہ بندہ بھی راز کو فاش نہیں کرتا، امانت دار ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دیکھیے، دور اندیشی دیکھیے، بصیرت دیکھیے، غیر مسلم کا جو اخلاق ہے اس سے بھی متاثر ہوتے تھے نبی، اور اس کو جہاں یوز کرنا ہے وہاں یوز کرتے تھے، اس کا استعمال کرتے تھے، اس کی قدردانی کرتے تھے۔ دیکھیے یہودی تھا وہ بندہ، اور یہودی کے تعلق سے آپ اگرچہ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو یہودی مکار قوم ہیں، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے سازشیں رچتی ہیں، ہاں دھوکے باز قوم ہے، منافقت ان میں ہوتی ہے، یہ سارے چیزیں قرآن میں بتایا گیا۔ لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم پہ ایسے نازک حالات میں جہاں پہ ایک پرائز منی رکھا گیا ہے کہ جو بھی ان دونوں کو ڈھونڈ کر لائے گا ان کے لیے انعام ہے، ایسے مومنٹ میں وہ بندہ آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتا ہے، راز فاش نہیں کرتا، سیکریٹ میں رکھتا ہے اور دونوں کو مدینہ کے قریب لے جا کر چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں پتہ چلا کہ ہمارا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ اتنا قریبی ہونا چاہیے کہ کبھی ضرورت پڑے تو ان کے لیے، کبھی فائدہ مند کے لیے ان کو بھی ہم استعمال کر لیں، مقصد یہ ہو کہ وہ کسی بھی طریقے سے ہمارے اخلاق سے متاثر ہو جائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، حسن تعلق غیر مسلموں کے ساتھ کس طریقے کے تھا، ان کا کیریکٹر نان مسلم کے ساتھ کیسا تھا، اگرچہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی جانب سے دی جانے والی اذیتیں، تکلیفیں، مصیبتیں برداشت کرتے تھے، زبان سے کبھی بد دعا کے الفاظ نہیں نکالتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی دی، وہی فرمایا تھا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ تم صبر کرو جو بھی تمہارے تعلق سے وہ کہتے ہیں۔ ان کے رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے، عزیز و اقارب میں سے تھے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی پتھر برساتے تھے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے تھے، نماز کے سجدے کی حالت میں اوجھڑیاں لا کر ان کے اوپر چڑھاتے تھے۔ اتنی اذیتیں، اتنی تکلیفیں دی جانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ تم صبر کرنا اور ان کو ایسے اگنور کر دینا، ان کے باتوں کو زیادہ دل پہ نہیں لانا، اگنور کر دو۔ وہ تمہیں کاہن کہتے ہیں، تمہیں جادوگر کہتے ہیں، تمہیں کاہن کہتے ہیں، تمہیں مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے رہیں گے، تم اپنے دل پر ان کے باتوں کو مت لینا، اگنور کر دینا، نظر انداز کر دینا۔ اور نبی نے اسی طریقے سے کیا، یہی اخلاق و کردار نبی کا یہ تھا۔ جب فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا، اس وقت دیکھیں گے میجارٹی آف نان مسلم سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، ایک کیریکٹر غیر مسلموں کے ساتھ کیا تھا دیکھیے، اگرچہ وہ تکلیف بھی دیتے تھے تو برداشت کر لیتے تھے، کبھی بد دعا کے الفاظ نہیں نکالتے۔ بد دعا کے سلسلے میں ایک یہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، جب اسلام کے بارے میں سیکھ لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم قبیلے دوس کے رہنے والے ہو، جاؤ اپنے قبیلے کی طرف دین کی دعوت کرو، دین کی اشاعت کرو۔ طفیل بن عمرو الدوسی اپنے قبیلے کے پاس جاتے ہیں، دین کی دعوت کرتے ہیں، بار بار اسلام کے بارے میں سمجھاتے ہیں، توحید کے بارے میں سمجھاتے ہیں۔ قوم انکار کرتی ہے، قوم نفرت کرتی ہے، قوم ریجیکٹ کر دیتی ہے، دھنکار دیتی ہے۔ مایوس ہو کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو قبیلہ ہے قبیلہ دوس، یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ بد دعا کر دیجئے ان کے سلسلے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بد دعا کر دیں گے قوم برباد ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر فرماتے ہیں اے اللہ قبیلے دوست کو تو ہدایت دے اور ان کو میرا مطیع و فرما بردار بنا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں طفیل بن عمرو الدوسی کو اب دوبارہ اپنے قوم کے پاس جاؤ، پھر دعوت کر۔ جب دوبارہ قوم کے پاس جا کر دعوت دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کیے ہوتے ہیں اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے قبیلے کی اکثریت پھر میں اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ ان کو غیر مسلم ستاتے تھے، مصیبتیں دیتے تھے، پریشانیاں ان کے اوپر آتی تھی، اذیتیں دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بدلہ نہیں لیا ان سے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن تعلق، حسن اخلاق غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا بدلہ اس سے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے احسان کا بدلہ جتا دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں ہیں، قافلہ سفر میں ہیں، اچانک قافلہ کے پاس جو پانی ہوتا ہے، پینے کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔
ضرورت کے لیے استعمال کی جانے والی پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، لوگ پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی تلاش کرو، پانی تلاش کی جاتی ہے، کہیں بھی پانی نظر نہیں آتا۔ پھر ایک صحابی دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے اونٹ پر جو ہے 2 مشکیزیں میں پانی بھر کر لے جا رہی، اس عورت کو بلاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکیزے میں اپنا انگلی ڈالتے ہیں، اپنا ہاتھ دست مبارک رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے۔ نبی کا معجزہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشکیزے میں جس میں پانی بھرا ہوا ہے، اس عورت کا، یہودی عورت تھی وہ، اس کے مشکیزے میں ہاتھ رکھتے ہیں، دونوں انگلیوں کے بیچ سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جس کو جو ضرورت ہے اس میں استعمال کر لو پانی کو۔ پینے والے پیتے ہیں، بھرنے والے بھرتے ہیں، اور جو ہے نہانے والے نہاتے ہیں، اسٹور کرنے والے اسٹور کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوتا۔ ایک نبی کا معجزہ تھا وہ بوڑھی عورت، اور اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اس کے لیے اجرت دو، پیمنٹ دو اس کے لیے۔ تو صحابہ کے پاس جو چیز میسر ہوتا ہے، کوئی ستو کا آٹا دیتا ہے، کوئی جو دیتا ہے، اس طریقے سے اجرت دے کر بھیجتے ہیں۔ اس بوڑھی عورت کا کوئی نقصان نہیں ہوا، مشکیزے میں پانی جیسا تھا ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ وہ اپنے قبیلے کے پاس جاتی ہے تو فرماتی ہے میں دیکھ کر آئی ہوں ایک جادوگر کو۔ معجزے کو وہ بلیک میجک سمجھنے لگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فوجی دستہ دشمنان اسلام کے خلاف بھیجتے تھے تو یہ نصیحت وصیت کر کے بھیجتے تھے کہ دیکھو فلاں عورت فلاں دن ہمیں سپورٹ کی تھی، ہمارا تعاون کی تھی، پانی پلائی تھی، اس عورت کے قبیلے پہ، اس عورت کے گھر پہ کبھی حملہ نہ کرنا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر اپنا فوجی دستہ اس عورت کا قبیلہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر سے گزارتے ہیں۔ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین چاروں طرف تیرے برسا رہے ہیں، چاروں طرف جو ہے جنگی حالت ہے، لیکن بیچ میں اس کا قبیلہ ہے، اس عورت کا جو ایک مرتبہ نبی کے اوپر احسان کی تھی، اس کو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ سمجھ لیتی ہے کہ یہ احسان کا بدلہ احسان نبی دے رہا ہے۔ وہ اپنے قبیلے والوں کو بلاتی ہے اور فرماتی ہے دیکھو ایک دن کا واقعہ ہے، ایک دن میں نے ان کو پانی پلایا تھا، اس کا احسان وہ یہ دے رہے ہیں کہ چاروں طرف جنگ جاری ہے، ہمارا قبیلہ محفوظ ہے۔ جب نبی ایک واقعہ، ایک پانی پلانے کا احسان اس طریقے سے دے رہا ہے تو ان کا قوم، ان کی قوم کیسے ہوگی، ان کا مذہب کیا ہوگا۔ اس طریقے سے ان کے پورے قبیلہ اسلام قبول کر لے۔ میرے بھائیوں، پتہ چلا کہ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار کے ذریعے غیر مسلم متاثر ہوں اور اسلام قبول کرے۔ ایسا اخلاق ہونا چاہیے، ایسا کردار ہونا چاہیے، ایسا کیریکٹر ہونا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا میں جہاں بھی اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اور سیرت طیبہ کے خلاف جو بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا منہ توڑ جواب عملی طور پر پریکٹیکلی ہمیں دینا ہے کہ ہم امت محمدیہ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر یہ تھا، ہم ان کے امتی ہیں، ہماری بھی یہ کیریکٹر ہے۔ ہم غیر مسلموں کے ساتھ انسانی اقدار کے مناسبت سے انسان کی اقدار اور انسانیت کو نبھاتے ہوئے جب ضرورت پڑے گی ہم تمہارا تعاون بھی کریں گے، جب ضرورت پڑے گی ہم تمہاری عیادت بھی کریں گے، جب ضرورت پڑے گی ہم تمہاری ہر چیز کی تعاون کرتے رہیں گے، تمہیں نقصان ہمارے سے نہیں ہوگا۔ جب میڈیا میں اس بات کا وائرل ہوگا، ہمارا عملی طور پر کیریکٹر دکھائیں گے کہ مسلمان ایسے قوم نہیں ہو سکتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتی ہے مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دیتا ہے، مسلمان کبھی چیٹنگ نہیں کرتا ہے، مسلمان کا اخلاق ہمیشہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا اخلاق ہے، اچھا برتاؤ ہے، حسن اخلاق ہے۔ یہ مسلم کمیونٹی ایک اچھی بیسٹ کمیونٹی ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے، یہ ذہن کو لانے کی ضرورت ہے۔ آج ہندوستان میں آپ دیکھ لیں، میجارٹی آف پیپل، اکثریت آج ہندوستان میں لوگ یہی سمجھتی ہے اور ایسا ہی میڈیا میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اسلام ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اسی لیے تو کبھی مسجدوں کے نام پہ مسجدوں کو اڑانے کی، ختم کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی اذان کو بند کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، کبھی ہمارے جو دین کے مراکز ہیں، مساجد و مدارس کو ختم کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، اور کبھی ہماری آئیڈینٹی کو ختم کرنے کی باتیں پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے۔ کیونکہ ہم نے اپنے اخلاق و کردار سے ان کو متاثر نہیں کیا ہے۔ جب نبی کے اخلاق ہمارے اندر آ جائیں گے اور ہم سے وہ متاثر ہو جائیں گے تو آٹومیٹک دین اسلام کا اشاعت ہوتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں اسلام کی جو اشاعت ہوئی وہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام پھیلا ہے تو اخلاق کے زور پر، اخلاق کے بنیاد پر پھیلا ہے، کیریکٹر کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ ہمیں جو بھی دنیاوی معاملات ہم غیر مسلمین کے ساتھ کرتے ہیں اس معاملات میں ہمیں حسن اخلاق کے ساتھ
حسن تعلق کے ساتھ قائم کرنا چاہیے۔ اخیر میں دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ سیرت طیبہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق و کردار تھے غیر مسلم کے تعلق سے، وہی اخلاق و کردار ہمیں اپنانے کی توفیق دے اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور عطا فرمائے۔ جو بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مصیبت کو دور کر دے۔ جو بھی مقروض ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے قرض کو دور کر دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت طیبہ جو ہے اس کو ہمیشہ ہمیں فالو کرنے